دوستو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کل کے سبق کے بارے میں تھوڑا سا اعادہ کر لیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا تفصیلی طور پہ زبان کی تعریف، زبان اور بولی میں فرق اور ہند آریائی کے ارتقاء کے بارے میں۔ آج ہم جزوی طور سے تھوڑا سا اس کا اعادہ کریں گے کہ ڈاکٹر سید غلام محی الدین قادری زون کے مضمون کے مطابق زبان خیالات کا ذریعہ اظہار ہے، اور پروفیسر گوپی چند نارنگ کے مطابق زبان یا الفاظ خیالوں یا چیزوں کی صوتی علامتیں ہوتی ہے۔ اس کا مقصد دوسروں تک اپنے خیالات کا پہنچانا ہوتا ہے، اور اس زمرے کے حساب سے بے معنی الفاظ کے مجموعے کو ہم زبان نہیں کہہ سکتے، یعنی زبان آواز انسان کی اس ترقی یافتہ حالات کو بتاتی ہے جس میں جو بھی آوازیں نکالی جاتی ہیں وہ معنی دار ہو، تبھی ہم اس کو زبان کہیں گے، ورنہ ہم اس کو زبان کے زمرے میں نہیں لا سکتے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ زبان جو ہے بہت وسیع ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بولی بہت محدود ہوتی ہے، علاقائی طور پر بولی جاتی ہے اور بہت کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہند آریائی کے ارتقاء کے بارے میں پڑھا کہ 2000 سال قبل مسیح میں جب ہند یورپی زبان نے ترقی کی تھی تو اس کو ہند ایرانی کا نام دیا گیا تھا، لیکن جب یہ ہند ایرانی کے سلسلے سے ہٹ کے اس زبان کا جو گروہ ایران میں مقیم رہا، وہ زبان کو استعمال کرنے والے جو ہے ہوتے ہوتے وہ لوگ کشمیر کے ایک مقام پہ ہے جہاں پر پشاچا زبان کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، اور جب آریوں کا ایک گروہ بڑی تعداد میں جو ہے ہندوستان میں داخل ہوا تھا تبت کے مقام سے، تو وہاں پر ان لوگوں نے جو ہندوستان میں جو وہ مقیم رہے تو وہ لوگ یہاں کے جو دراوڑی جو مذہب تھا اس کے بول چال میں یا اٹھنے بیٹھنے میں ان لوگوں نے بہت سی چیزوں کو قبول کر لیا، یعنی دراوڑی عناصر کو قبول کیا، جس میں ان کے رہن سہن میں بھی بہت چیزوں کو اپنایا گیا، کھانے پینے میں اپنایا گیا، لباس میں اپنایا گیا، اور اسی طریقے سے زبان میں بھی کئی ساری بولیاں اور زبانوں کو جو ہے نیا وجود ملا۔ تو انہی زبانوں کو آریائی زبان ہند ایرانی مرحلے سے گزار کر ہند آریائی شکل اختیار کر لینے کو سب لوگ اس پر متفق ہے، اور ہندوستان میں ہند آریائی ارتقاء کو اسی لیے 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا دور تھا قدیم ہند آریائی، اور دوسرا تھا وسطی ہند آریائی، اور تیسرا تھا جدید ہند آریائی۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پہلا دور، قدیم ہند آریائی، 500 قبل مسیح تا 1500 قبل مسیح۔ اس دور میں ویدک اور سنسکرت زبانوں کا رواج زیادہ تھا، جو دراصل سنسکرت کی قدیم شکل کا عہد ہے۔ اس دور میں چاروں وید یعنی رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید ملتے ہیں۔ ہر قسم کے مذہبی اور علمی مطالعے میں سنسکرت کی بڑی اہمیت تھی، اس میں بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ قدیم سنسکرت پر آریاؤں کی آمد کا بڑا اثر پڑا، جس کی وجہ سے سنسکرت کے 3 مختلف روپ سامنے آتے ہیں۔ اس کا قدیم ترین روپ وہ ہے جب آریہ پنجاب کے راستے سے داخل ہو کر شمال کے اکثر حصوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس وقت شمال میں جو سنسکرت بولی جاتی تھی اس کا متاثر ہونا لازمی تھا۔ دوسرا روپ سنسکرت کی وسطی بولی کا ہے جب آریہ اپنے قدم بڑھا کر مدھیہ پردیش تک پہنچ چکے تھے۔ تیسرا روپ مشرقی بولی کا روپ ہے جب آریہ مشرقی ہند تک پہنچ چکے تھے۔ ان علاقوں کی زبانیں دیسی بولیوں سے مل کر اپنا آریائی لہجہ کھو رہی تھی۔ مغربی ہندوستان کے آریہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اسوروں کی نسل سے تعبیر کرتے تھے۔ ان کی زبان کو برہمنا میں اشدھ کہا گیا ہے۔ اس عہد کی بولیوں میں سنسکرت کے الفاظ کا تلفظ مقامی اثر سے بدل گیا تھا، اور دراوڑی الفاظ خاصی تعداد میں شامل ہو گئے تھے۔ سنسکرت کی اس شکست و ریخت کو دیکھتے ہوئے زبان کو نئے سرے سے منظم ٹکسالی زبان کا استعمال کرنے لگے، اور یہ زبان سنسکرت شدھ ہو گئی۔ ادبی سنسکرت کی سب سے پہلی جھلک ہمیں آخری برہمنوں، اپنشدوں اور سوتروں میں ملتی ہے۔ ابتدا میں لفظ سنسکرت صفت کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کے معنی صاف اور شستہ زبان کے ہیں۔
رفتہ رفتہ سنسکرت ایک زبان کا نام ہو گیا۔ شستہ زبان ہونے کی وجہ سے ادبی تصنیفات اسی میں ہونے لگی۔ ادبی زبان ہونے کی وجہ سے اس زبان کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ عوام سے ہٹنے لگی۔ تقریباً اسی زمانے میں جین مت اور بدھ مت نے اپنے اپنے مذہب کا پرچار مقامی بولیوں میں کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے مقامی بولیاں چمک اٹھی۔ سنسکرت کے عالموں اور ویدک مذہب کے علمبرداروں کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سنسکرت پھر مقامی زبانوں کی زد میں آ کر اپنا روپ نہ کھو دے۔ اس لیے یہ لوگ اپنی زبان کی سختی سے حفاظت کرنے لگے۔ نتیجے میں سنسکرت ایک فرقے کی زبان بن کر محدود دائرے میں رہ گئی۔ مذہبی رہنماؤں کی وجہ سے دیوبانی تو بن گئی، لیکن عوام میں اس کی مقبولیت کم ہوتی گئی۔ یعنی سنسکرت قابل احترام تو بن گئی، لیکن قابل استعمال نہ رہی۔